بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایجنٹوں نے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ایسی بات ڈال دی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یورپ جانا ہے یا امریکہ جانا ہے تو کم از کم 40 سے 50 لاکھ روپے چاہیے ہی چاہیے، اور جانے کا طریقہ بھی جو واحد ہے وہی ایجنٹ ہی ہے، جو کہ خود یہاں پہ ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، لیکن وہی ہمارا واحد سہارا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کہیں بھی کبھی بھی آؤٹ آف کنٹری نہیں جا سکتے۔ ہم نے اپنے بچوں کی اصلاح بھی کرنی ہے، اپنے بچوں کو یہ سمجھانا ہے کہ چاہے ویزا امریکہ کا ہو چاہے کینیڈا کا ہو، اس کا خرچہ 1,00,000 1,50,000 ہی ہوتا ہے، باقی سارے پیسے ایجنٹ ہی لیتا ہے۔ اور طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ آپ سے پیسے لیتا ہے، کسی بھی اچھے کنسلٹنٹ کے پاس جاتا ہے، اس سے آپ کی فائل تیار کرواتا ہے، اور فائل تیار کروا کے آپ کے کاغذات جمع کروا دیتا ہے۔ آپ کو یہ نصیبوں میں ہوتا ہے تو وہ آپ کا ویزا آپ کو مل جاتا ہے۔ جب ویزا مل جاتا ہے تو وہ آپ سے پیسے لے لیتا ہے۔ اتنا سا کام ہے جو کہ ہم خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے لوگ بدقسمتی سے شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں کہ میں کچھ نہ کروں، بس ایجنٹ نے کہہ دیا وہ خود ہی سارا کچھ تیار کروا دے گا۔ ابھی 2 دن پہلے آپ دیکھیں کہ سیالکوٹ ایئرپورٹ کے اوپر ایک نوجوان جو ہے وہ میں چونکہ پاکستان سے باہر ہوں، لیکن 2 دن پہلے سیالکوٹ ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک لڑکا جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، جس کو ایجنٹ نے نیدرلینڈ کا جعلی سٹیکر جو ہے وہ دے دیا تھا، اور وہ جا رہا تھا باہر۔ میرے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں، میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ بھائی اگر آپ خود ایمبیسی آج تک گئے ہی نہیں، آپ نے فنگر پرنٹس دی ہی نہیں، انٹرویو دیا ہی نہیں، تو آپ کا ویزا کیسے لگ گیا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں وہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اس بات کو سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی ایجنٹ نے کہا بس تم گھر بیٹھو ویزا آ جائے گا، اور پھر جب ویزا آ جاتا ہے تو پھر ہمارے لیے اس طرح کا ویزا آتا ہے جس طرح کہ ہم ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ FIR بھی ہو جاتی ہے، اریسٹ بھی ہو جاتی ہے۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ بچوں کو یہ سمجھائیں کہ آپ جو ہے وہ شارٹ کٹ سے نکلیں، تھوڑا ویزے کے لیے تیاری کریں، تیاری کرنے کے بعد ڈاکومنٹس پراپر تیار کریں، اور اس کے بعد لیگل طریقے سے اپلائی کریں، کیونکہ آپ کا جو ایجنٹ ہے کام وہ بھی یہی کر رہا ہے۔ اگر وہ آپ کو لیگل ویزا لے کے دے رہا ہے تو یہی کر رہا ہے کہ فائل کسی اچھے میرے پاس دن میں بے شمار، جب میں پاکستان میں ہوتا ہوں تو میرے پاس جو ہے وہ ایجنٹس آتے ہیں، مجھے پتا چل جاتا ہے کہ یہ ایجنٹ ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے جی یہ میرے رشتہ دار ہے، میرا کزن ہے، میرا دوست ہے، اس کے لیے مجھے ویزا چاہیے، لیکن مجھے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ایجنٹ ہے۔ تو ایجنٹ وہی کام جو کرتا ہے وہ آپ سے لاکھوں روپیہ لیتا ہے، جبکہ وہی کام آپ ہزاروں روپے میں کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ خود گھر سے نہیں نکلتے، خود کسی کے پاس نہیں جاتے، خود جا کے ملتے نہیں ہیں، گھر بیٹھے رہتے ہیں، اور گھر بیٹھ کے ادھر ادھر سے انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں، اور بے شمار نوجوان ایسے ہیں بیچارے جو صرف فیک لوگوں کو پیمنٹس جو ہے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں۔ میری ریکویسٹ یہ ہے جس سے بھی آپ نے کنسلٹنسی لینی ہے پہلے اس کے آفس جائیں، اس سے ملیں، اور اس کے بعد فائل تیار کروائیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت چیز امپورٹنٹ ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی جب ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو امبیسی خود جائیں، امبیسی جا کے اپنے فنگر پرنٹس دیں۔ گھر بیٹھے ویزے کبھی نہیں ملتے، ہمت کرنی پڑتی ہے۔ میں الحمدللہ آدھی دنیا جو ہے وہ گھوم چکا ہوں، اور پاکستانی پاسپورٹ پہ گھوم چکا ہوں، لیکن اس کے لیے ہر دفعہ مجھے بھی امبیسی جانا پڑتا ہے، مجھے بھی ڈاکومنٹ جو ہے وہ سبمٹ کرنے پڑتے ہیں، فائل تیار کروانی پڑتی ہے، انشورنس بنواتا ہوں، ٹکٹ بنواتا ہوں، سارے لوازمات کرتا ہوں۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہے بچوں کو گائیڈ کریں، بچوں کو بتائیں۔